اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ نمل آیت نمبر 67 میں نے تلاوت کی. آج سے ہمارا لیسن یہاں سے شروع ہوگا. لیکن یہ سورت کتنے آیات کی ہے؟ 99 آیات کی ہے. اور سورہ نمبر کیا ہے؟ 27 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں. یہ روز دہرا لیں تو مجھے بھی یاد ہو جائے گا. میں چاہتی یہی ہوں کہ مجھے آیات کے نمبر اور سورہ نمبر یاد ہو جائیں. مکی صورت ہے اور طاسین سے شروع ہوئی ہے. اور طاسین سے شروع ہونے والی جو طا سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں نا ان میں ایک چیز آ رہی ہے. یس ویری نائس. میرے اسٹوڈنٹس کو یاد ہے. وقال الذین. اچھا پچھلا قصہ کن کا تھا؟ حضرت سلیمان کے لیے تو پرومیننٹ قصہ ہے اس صورت میں، ہے نا. اچھا پھر اللہ نے نا اچھا قصہ ختم ہو گیا تھا جو ہم نے لاسٹ لیسن پڑھا ہے. یہاں سے کوشچن ہوئے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يؤمنون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. اللہ نے کوشچن کیے ہیں کہ اللہ کے سوا یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے. بہت خوبصورت کوشچن. اور آج کی آیت وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں اور کہا ان لوگوں نے، یعنی کہ ہمیشہ سے جو حق کا انکار کرنے والا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ وہ بتا رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں. اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. اذا کیا جب کیا کوشچن مارک ہے، الف بھی لگ جائے پھر بھی کوشچن مارک ہوتا ہے. حمزہ بھی وہی کام کر رہا ہے. اذا when کنا جب ہو جائیں گے ہم ترابن مٹی کے ساتھ مٹی و آباؤنا اور ہمارے باپ دادا بھی آئنا کیا دوبارہ کیا ہم بے شک لمخرجون دوبارہ نکالے جائیں گے. لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل. یقیناً لقد یقیناً البتہ تحقیق وعدنا ہم نے وعدہ کیا ہے ھذا اس کا دوبارہ زندہ کرنے کا دوبارہ نکالنے کا نحن ان سے بھی وآباؤنا ان کے باپ دادا سے بھی من قبل اس سے پہلے بھی ان ھذا الا اساطیر الاولین. وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدے ہم سے بھی کیے گئے اور ہمارے باپ دادا سے بھی کیے گئے مگر یہ صرف کہانیاں ہیں. اساطیر کہانیاں ہیں اولین پہلے لوگوں سے چلی آ رہی ہیں. بڑوں بوڑھوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ جو خود زندگی میں ناکام ہوتے ہیں وہ دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ نہیں سکتے، پھر ان سے جیلس ہوتے ہیں اور ان کو پھر یہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. آگے آخرت ہے، اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ بس کہانیاں ہیں. نہ ہم نے اپنے باپ دادا کو زندہ ہوتے دیکھا اور نہ ہمیں کوئی امید ہے کہ ہم زندہ ہوں گے. یہ بس ایک بات چلی آ رہی ہے، بس وہی ہم سنتے آ رہے ہیں. قل سیروا فی الارض. اللہ اس کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اس کے جواب میں دلیل نہیں دے رہا یہاں پر. اللہ کہہ رہا ہے سیر کرو، خود دیکھو. اللہ کہہ رہا ہے ریسرچ کرو، انسپیکشن کرو، خود انسپائرڈ ہو کسی چیز سے. قل سیروا فی الارض. ان سے کہو، اللہ ان کو میسج دے رہا ہے سیروا فی الارض سیر کرو زمین میں، فانظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین. جا کے مصر کے پیرامڈس دیکھو، جا کے ڈھونڈو طوفان نوح میں بچ جانے والی کشتی ڈھونڈو، دیکھو تو صحیح پھر نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوا، مجرمین کا کیا انجام ہوا. کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر کیا گزری ان کے ساتھ، یہ خود دیکھو. قرآن کی بات پر ایسے اعتبار مت کر لو، تحقیق کی بات کرنا. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. یہ تسلی ہے ہر داعی قرآن کو، ہر داعی ایمان کو. ولا تحزن اور کبھی غم نہ کرنا، سیڈ نہ ہونا ان کے اوپر. ولا تکن فی ضیق اور نہ تمہارے دل تنگ ہو مما یمکرون جو وہ مکر کرتے ہیں، جو وہ چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، پلان کرتا ہے کوئی تمہارے خلاف. تم اس سے پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، نہ تم نے اداس ہونا ہے نہ دل تنگ ہونا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ یوں کہتے ہیں
متا کب، حاذ الوعد اس وعدے کے پورا کرنے کا ٹائم کب آئے گا، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قل کہہ دو، عسى ویری سون، ان قریب، ان یکون کہ ہو جائے گا، ردف لکم تمہارے قریب ہی، بعض الذی اس کا بعض حصہ، تستعجلون جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ اور آپ کا رب لذو فضل بے شک بڑے فضل والا ہے، علی الناس اوپر انسانوں کے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون لیکن انسان کی کیا سرشتہ ہے، اور لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا یشکرون نہیں شکر کرتے. اب اس میں دیکھیں یہ جو ورڈ آئے ہیں لذو فضل و ان ربا کا سا دیکھ لیتے ہیں. وا اور انا بے شک، ربا کا اردو میں بھی رب کو رب ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لذو زو کہتے ہیں چیز والا، فضل فضل رحمت اللہ کی بلیسنگ، اللہ اوپر، الناسی انسانوں کے، ولا وا اور لیکن اردو والا ہی ہے. اکثر بھی اردو والا ہے، صرف ہم کا اضافہ ہے. ہم ضمیر ہے، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ نہیں مانتے. لا نہیں، یشکرون کا روٹ ورڈ کیا ہے، شکر اردو والا ہے. اگر آپ اس طرح سے عربی کو دیکھنا شروع کریں گے نا بہت آسان ہو جائے گا قرآن کو سمجھنا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور بے شک آپ کا رب البتہ ضرور اس کے علم ہے. لام تاکید کا ہے، یعلم کا روٹ ورڈ ہے علم، عین لام میم علم. اور بے شک آپ کا رب البتہ ضرور جانتا ہے ما جو کچھ تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو انہوں نے چھپا رکھا ہے اپنے دلوں میں، سینوں میں. دل کی بات نہیں ہوئی، اللہ نے چیسٹ کی بات کی. وما یعلنون اور جس کا اعلان کرتے ہیں ان سب کو جانتا ہے. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین اور کوئی بھی چیز جو کہ تمہاری نظروں سے غائب ہے، تم اپنی سینسز کے تھرو اسے نہیں دیکھ سکتے، چاہے آسمان میں ہے چاہے زمین میں ہے، الا مگر فی میں کتاب مبین ایک کتاب ہے واضح جو اللہ کے پاس ہے. کون سی ہے بلا؟ لوح محفوظ. اس میں واضح طور پہ درج ہے ہر چیز کا، غائب بھی اور ظاہر بھی. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل یہ تھا وہ قرآن جس کے قصے سنائے گئے، یہ وہ قرآن ہے جس میں قصے سنائے گئے علی بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل پر گزرے. اکثر الذی ہم فیہ یختلفون اور جن میں اکثر انسان کیا رکھتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں. قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن ویریفائی کرتا ہے، کچھ قصوں کو ویریفائی کرتا ہے اور کچھ قصوں کو کریکٹ کرتا ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو ان کی کتابوں میں قصے سنائے گئے ہیں، وہ خدا نخواستہ کوئی بہت ہی بڑے رانگ ڈور کا تصور دیتے ہیں. وہ لوگ اپنے چرچ میں جو تصویریں بھی بناتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، تو اس میں ڈرنک مین، تو وہ پیغمبروں کے قصوں میں نا کچھ اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں. قرآن کیا کرتا ہے، ان قصوں کو ویریفائی کرتا ہے، کہتا ہے نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ آئے، انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، ان کو رد نہیں کرتا، ان کی تصدیق کرتا ہے. قرآن مصدق ہے نا، مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کرتا ہے، سچا کہتا ہے. لیکن قرآن ویریفائی کرتا ہے، ان کو ٹھیک کر دیتا ہے، ان میں جو غلطیاں ہوتی ہیں جو انسانوں نے ایڈ کی ہوتی ہیں ان کو سبسٹریکٹ کر دیتا ہے. یہ قرآن ہے جو بتاتا ہے آپ کو وہ قصے جو بنی اسرائیل پر گزرے اور جن میں سے اکثر میں ان میں اختلاف ہو گیا. ان میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ایک ان کے عالم نے کہا یہ قصہ یوں تھا، زکریا علیہ السلام اس محراب میں بیٹھتے تھے، دوسرے نے کہا نہیں مریم علیہ السلام اس ٹائم آئی تھیں عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر. تو انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اپنی بکس میں خرابیاں مچار دی ہیں. اب یہ قرآن آیا ہے ان کو کریکٹ کرنے کے لیے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور یہ قرآن کیا ہے، ہدایت بھی ہے، البتہ ضرور گائیڈنس ہے. گائیڈنس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، بلیسنگ ہے، رحمت ہے، للمؤمنین واسطے ایمان والوں کے. اب رحمت سے پہلے بھی قرآن کیا ہے، گائیڈنس ہے. رحمت تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا سب کا ایمان ہے کہ قرآن جہاں پڑھا ہوگا وہاں رحمت ہوگی، جہاں پڑھا جائے گا وہاں رحمت ہوگی، جہاں عمل کیا جائے گا، سمجھا جائے گا. غور و فکر کرنا ہزاروں سالوں کی عبادت سے بہتر ہے. جو ہم پڑھتے ہیں تو ہماری گواہی دے گا. جی. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ بے شک آپ کا رب یقضی قضا ہوتا ہے فیصلہ چکا دے گا، بینہم ان کے درمیان، بحکمہ اپنے فیصلے سے. وہو العزیز العلیم اور وہ غالب بھی ہے اور علم والا بھی ہے. فتوکل علی اللہ تو اسی پر بھروسہ کیجیے. اب بات آ رہی تھی کہ آپ نے غمگین نہیں ہونا انسانوں کی چالوں پر.
درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں دلوں کے حال بھی جانتا ہوں، چھپے ہوئے بھی جانتا ہوں، زمین آسمان کا غائب بھی جانتا ہوں، اور بنی اسرائیل کے وہ قصے بھی جانتا ہوں جو تمہیں غلط طریقے سے سنا رہے ہیں وہ لوگ۔ پھر کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بس اس کا ہونا کافی ہے، تو اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ آپ کو جو ہتھیار ملا ہے، آپ کو جو دوائی ملی ہے، وہ کافی ہے۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں انسانوں کے دلوں کو، جو بھی روگ لگ رہے ہیں قیامت تک، حسد کا، وہ کامن روگ ہیں، وہ ہم سے پہلے لوگوں کو بھی لگتے رہے، بغض کا، آپس میں نفرت کا، دشمنی کا، اور کون سا روگ ہو سکتا ہے؟ کینہ ہو سکتا ہے دل میں، تکبر ہو سکتا ہے، حسد ہو سکتا ہے، تو یہ سب روگ ہیں، ان کے لیے شفا ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ایک جگہ شفا کہتے ہیں۔ اچھا، پھر مسائل ہو سکتے ہیں، ہم نے سفر پہ جانا ہے، پھر ہم کیسے ٹریولنگ کریں، کہاں ٹھہریں، وہ ساری چیزوں کے لیے گائیڈنس کیا ہے؟ قرآن دے گا۔ اچھا، ہم نے شادیاں کرنی ہیں، پھر وہ کیسے کریں؟ وہ قرآن بتائے گا۔ اچھا، شادیاں کر لی ہیں، پھر اس میں اب سپریشنز ہونی ہیں، وہ کیسے کریں؟ وہ کیا بتائے گا؟ قرآن بتائے گا۔ سپریشن کے بعد بچے کس کی کسٹڈی میں رہیں، بچوں کا خرچ کون کرے گا؟ وہ قرآن بتائے گا۔ ہاں، قرآن بتائے گا۔ آپ سفر میں ہیں، آپ نے وصیت کرنی ہے، آپ نے یتیم بچوں کے، آپ کے خاندان میں یتیم بچے ہیں، ان کے ساتھ آپ وراثت کا معاملہ کیسے کریں؟ قرآن بتائے گا۔ رحمت ہے، برکت ہے۔ ہاں، اس سے بڑی رحمت اور برکت کیا ہو کہ قیامت تک آپ کو جتنے بھی مسائل پیش آنے ہیں وہ سب کا حل اس میں موجود ہے۔ تو اسی بات پر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ جو رب آپ کو یہ کتاب عطا کر سکتا ہے، وہ سوچیں آپ کو انڈیویجولی کیا نہیں عطا کر سکتا۔ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ اوپر واضح حق کے ہیں۔ قرآن والے کو یہ کتنی بڑی گارنٹی ہے، اور کسی عبادت کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ریاکاری کی وجہ سے رد ہو جائے، لیکن جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا اپنی زندگی کا، قرآن کے مطابق قربانی دے دے گا، قرآن کے مطابق اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کر دے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک وہ صریح حق پر ہے۔ قرآن والا صریح حق پہ ہے، جو قرآن کے ذریعے دعوت دیتا ہے، جو قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلے بھی اور دوسروں کی بھی قرآن کے مطابق ہوں، تو وہ کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں گارنٹی دے رہے ہیں، بے شک تم یقیناً حق پر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پہ، اور ہم سب انسانوں کے بارے میں عمومی طور پہ۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، لیکن یقینی بات ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ لا نہیں، تسمعو، تم سنوا سکتے، الموتى، موتى کو، مردے کو آپ اس کے ساتھ کا چاہے سپیکر لگائیں اور دنیا کا بیسٹ ایکو سسٹم لگا دیں، آپ ساؤنڈ کے لیے بڑے اچھے اچھے ڈیک لے آئیں، مائک لے آئیں، کیا آپ کو یقین ہے مردہ سنے گا؟ ظاہر ہے وہ نہیں سنے گا۔ وہ اس کا سننا بھی ایسا ہوگا کہ اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے آواز تو اسے جائے جو اس کے لیے پچھتاوے کا باعث بنے، لیکن سننا اس حالت میں کہ سننے کے بعد کوئی اس کی زندگی میں چینج آئے تو کوئی نہیں آ سکتا۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور آپ نہیں سنوا سکتے بہرے کو، بہرے جس کا کان سنتا ہی نہیں ہے پیدائشی طور پر، آپ اس کو اپنی پکار نہیں سنوا سکتے۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ ایسوں کو اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جو ولو، جو پھر چکے ہیں، ولی سے ہے، مدبرین پیٹ پھیر کر، جنہوں نے پیٹ پھیر لی ہے، جنہوں نے قرآن کی بات نہیں سمجھنی، قرآن کی بات نہیں ماننی، اور سمجھنا ہے ہمارا کلچر، ہمارا سسٹم۔ میں آج سوچ رہی تھی حضرت عمار، میں حضرت ام سلمہ کی سٹوری پڑھ رہی ہوں آج کل، کیونکہ میں نے امہات المومنین سیریز میں ان کا کرنا ہے، تو اس میں نا حضرت عمار کا قصہ آ گیا۔ حضرت عمار ان کے دودھ شریک بھائی تھے حضرت ام سلمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہے۔ تو حضرت عمار کا جب ذکر آیا تو پھر حضرت عمار کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ غلام تھے۔ تو عرب معاشرے میں کیا رواج تھا؟ غلام کی شادی غلام سے ہی ہوتی تھی۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا رواج ہے؟ کوئی ایسا نظر آ رہا ہے کہ غلام کی شادی، وعلیکم السلام، کس سے ہو جائے؟ مطلب ہمارے ہاں تو کاسٹ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے، اسی کو بریک کیا آپ نے۔ پہلی شادی کی حضرت زید کی کس کے ساتھ؟ حضرت زینب کے ساتھ، ایسا ہی کیا نا؟ اس کو بریک کیا ہے آپ نے، اور یہ بعد میں مسلمانوں میں ہوتا رہا۔
آپ سلطنت عثمانیہ کو پڑھنا شروع کریں، ہر شہزادی کی شادی غلام سے ہی ہو رہی ہوتی تھی. پھر مسلمانوں نے اس کو پریکٹیکلی اپنایا ہے اس کلچر کو. آج ہم نے دوبارہ اس کلچر کو چھوڑ دیا ہے. ہمارے ہاں طبقات حسب نسب دیکھا جاتا ہے. مطلب کوئی سفید پوش ہے تو اس کی اسی طبقے میں ہوگی، اس سے کوئی اونچا ہے، بہت زیادہ ویل آف ہے، انہی میں ہوگی. اچھا ایلیٹ ہے، ان کی انہی میں ہوگی. ملازم ہیں، غلاموں کا تو تصور ہی نہیں ہے نا، غلاموں کی غلاموں میں ہوگی، ملازمین کی ملازمین میں ہوگی. کتنا زیادہ اسٹرکٹ ہیں ہم اس سسٹم کے تحت. اور ایسا ہی ہوتا تھا. یہ بنی مخزوم کے ابو جہل کے غلام تھے دونوں، حضرت عمار کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ. جب میں ان کی پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ہم ان سے بھی کہیں زیادہ شدید ہیں حسب نسب کے سسٹم کو لے کر. ہاں کہاں پر تھی؟ آپ نہیں سنوا سکتے مردوں کو، یہ بات کی. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے انوویٹو قسم کے سٹیپس لیے جائیں، تو پھر سب سے زیادہ مخالفت کون کرتا ہے؟ یہی مردے کرتے ہیں جن کو قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی نا. قرآن کے علاوہ سسٹم کو لے کر وہ جیسے مردہ لوگوں کا سسٹم ہوتا ہے اس کو چمٹے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں بس یہی ہوتا رہے. وہ کوئی نئی بات، انوویٹو بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ انہیں لگتا ہے یہ دین میں نئی بات ہے. نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہوں. وما انت بہاد العمی، اور آپ نہ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں عن ضلالتہم، ان کی تاریکیوں سے، ان کی گمراہیوں سے. یہ اللہ نے کتنی پیاری باتیں کر دیں قرآن کے بارے میں کہ قرآن ہدایت تو ہے مومنین کے لیے، رحمت بھی ہے، لیکن ایسے لوگ جو سننا ہی نہ چاہیں، عمل ہی نہ کرنا چاہیں، انہیں بتایا جائے قرآن یہ بتاتا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی زندگی میں ایسا سب کچھ کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ پیغمبر تھے، ہم ان کی خاک برابر بھی نہیں. وہ صحابہ تھے، ان کے ایمان کے لیول بڑے اچھے تھے، ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہم تو کاسٹ دیکھیں گے. ہمارے ہاں نہیں ہوتا. وہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ اندھوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ان تسمعوا، بے شک آپ سنوا سکتے ہیں، الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، جس کے اندر دو صفتیں ہوں. اچھا دو صفتیں پہلے بھی دو دفعہ آئی ہیں، آپ لوگوں نے نوٹ کیا تھا؟ وہ ایک وزیر نے کہا تھا افریت نے، میں قوی بھی ہوں امین بھی ہوں، دو صفتیں. پھر نجات کے لیے دو صفتیں تھیں، وہ مجھے بھول گئی ہیں. کیا؟ تقوی، اور کیا تھی دوسری؟ کیا تھی؟ اچھا ایمان اور تقوی. اچھا یہاں پر اب کیا آ رہا ہے؟ اللہ سوائے اس کے من یؤمن، جو ایمان لے آئے، اس کے دل میں اللہ کے ساتھ اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کے ساتھ رابطہ ہو، بآیاتنا، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کے حکموں پر، اللہ کے طریقہ زندگی جو ہمیں ملا ہے اس پر اس کا ایمان ہو، فہم مسلمون، اور پھر وہ فرما برداری بھی کرنا چاہے. ہاں اس کا ظاہر بھی، اس کا باطن بھی اللہ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو. آپ اس کو سنوا سکتے ہیں. اس کو بتائیں گے نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ شوق سے سنے گا. اچھا مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے تو مولوی صاحب نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں، میں نے کتنے جمعے کے خطبے پڑھے. اچھا آپ نے آج بتا دیا، میں نے خود پڑھ لیا ہے، اب مجھے پتہ چل گیا، آج کے بعد میں اپنی زندگی میں ایسا نہیں کروں گی. آپ اسے سنوا سکتے ہیں جس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے میں نے خود ایکسیپٹنس رکھ دیا، جو اللہ کا بھی فرما بردار ہے اور جس کے دل میں ایمان بھی ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً فِي الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. وَإِذَا، اور جب وَقَعَ الْقَوْلُ، جب واقعہ آ جائے گا ان کے پاس، علیہم ان کے اوپر، اخرجنا ہم نکالیں گے، لہم ان کے لیے، دابتن ایک جاندار، چار پایوں والا یا زمین پہ رینگنے والا، من الارض زمین سے، تکلمہم وہ ان سے کلام کرے گا. کلمہ فعل حرف ہوتا ہے نا، یہ وہی کلمہ ہے، اس کا روٹ ورڈ. ان الناس کانوا بآیاتنا، کہ بے شک لوگ تھے ہماری آیتوں پر، لا یوقنون یقین نہیں رکھتے، اس لیے اللہ کو ایسے معجزے دکھانے پڑیں گے. اس کا مطلب ہے جب بھی کسی قوم کو کوئی معجزہ ملتا ہے اس کے بعد کیا آتا ہے ان پر؟ عذاب. اب قیامت بھی تو ایک بہت بڑا مطلب فائنل عذاب ہے. جب وہ آئے گی تو اللہ کہتا ہے دابۃ الارض نکلے گا. میں نے آپ سے کہا نا کہ آج میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے ڈیٹیل میں. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور ذرا اس دن کا تصور کرو جس دن ہم ہر ایک امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے.
اور پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا. ہاں جی, تکبر والے کھڑے ہو جائیں. اب حضرت نوح کی قوم کے تکبر والے کھڑے ہو جائیں, اب حضرت موسیٰ کی قوم کے تکبر والے کھڑے ہو جائیں, اب کون سے امت محمدیہ کے تکبر والے, اب ان کے درجے بنائے جائیں. ان میں سے زیادہ بڑا تکبر کس کا تھا؟ ان میں سے جینڈر باعث سب سے زیادہ کون تھا؟ قریش مکہ کے تکبر والے کھڑے ہو جائیں, 2022 کے پاکستان والے کھڑے ہو جائیں. میرا خیال ہے سب سے بڑھ جائے گا آج کے دور کا تکبر. ہم تو انسان کو انسان نہیں سمجھتے. چلیں, وہ تب قبیلوں پر حسب نسب پہ کرتے تھے, ہم علم پہ تکبر کرتے ہیں. ہمارا علم والا کم پڑھے لکھے پر تکبر کا رویہ اختیار کرتا ہے, ہمارا پیسے والا کم پڑھے لکھے. وہاں پر حضرت ابو طالب کا خاندان سب سے پیسے کے لحاظ سے کم تھا, لیکن سب سے عزت والا سمجھا جاتا تھا. یقین کریں, قریش مکہ کے ہاں پیسے کی بنیاد پر لوگوں کو کیٹیگرائز نہیں کیا جاتا تھا, صرف حسب نسب. یعنی غلام ہے یا آزاد ہے, غلام ہے یا آزاد ہے, بس اسی کیٹیگری میں قبیلے کے حساب سے. ہمارے ہاں جس کے پاس کم پیسہ ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے, وہ بالکل حقیر ہے. عقل کے لحاظ سے یہ بندہ کلیور نہیں ہے, یہ سمارٹ نہیں ہے, سیدھا ہے, بھولا ہے, اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے ہاں. ہمارے تکبر کے نا بڑے ڈیفرنٹ قسم کی اقسام ہے, ویریشن ہے ہمارے ہاں تکبر میں. اللہ کہتا ہے کیا بنے گی اس دن جب ہم ہانک کے لائیں گے ہر امت میں سے فوج کی فوج ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. فہم یوزعون, جیسے سلیمان کے لشکر کی ترتیب میں یوزعون تھا نا, شاید ورڈ یوز ہوا تھا, اب یہاں پر وہی دوبارہ ہو رہا ہے. پھر ان کو ترتیب دیں گے, یہ کیٹیگری 1 کے تکبر والے, یا کیٹیگری 2 کے تکبر والے, یہ 3 کے تکبر والے. یہ جھوٹے, اب جھوٹے نکالو. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے جھوٹے, اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جھوٹے, اب کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے. صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا, مومن گناہ کر سکتا ہے؟ اس سے گناہ ہو جائیں گے؟ کہہ رہے ہیں ہاں ہو جائیں گے. وہ گناہ ڈیفرنٹ قسم کے تھے, زنا ہو سکتا ہے, شراب پی سکتا ہے, کچھ اس طرح کے تھے غالباً. پھر صحابہ نے سوال کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ نہیں, مومن جھوٹ نہیں بولے گا, مومن ہوگا تو جھوٹ بولتے ہی منافق ہو جائے گا. اور ہمارے ہم مصلحت کے نام پہ جھوٹوں کے انبار ہیں, ہماری اپنی زندگی میں لسٹ ہیں, بولا جائے گا بولا جائے گا. اتنے مصلحت پسند ہیں, ہم اتنے بزدل ہیں. ہاں یہی پوچھا گیا, مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے, پیٹ پھیر کے بھاگے, میدان جنگ میں نہ لڑے, ہو سکتا ہے, جھوٹ نہیں بولے گا. اب مومن کیونکہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وہ جو جھوٹ بولے گا وہ مومن نہیں رہے گا. ہاں وہ کیٹیگری ہوگی, ہم اکٹھا کر دیں گے. حتیٰ اذا جاؤ وقال اکذبتم بآیاتی, حتیٰ کہ وہ سب کے سب ہمارے سامنے اکٹھے ہو جائیں گے. وقالا, اور کہے گا اللہ ان سے, اکذبتم, کیا تم نے جھٹلایا بآیاتی, میری نشانیوں کو. کیونکہ اس ٹائم انسان کے سارے نیورونز کام کرے, اسے یاد آ چکا ہوگا کہ واقعی میں پہلے یہاں پیدا ہوا تھا, پھر میں دنیا میں انسان کے جسم میں بھیجا گیا, پھر آج میں دوبارہ آ گیا ہوں, مجھے کیا کرنے بھیجا گیا تھا, وہ سب پتہ چل جائے گا. پھر اللہ تب ہی پوچھے گا نا, یہ کوسچن کیسا ہے, اکذبتم, کیا تم نے جھٹلایا. جیسے ہم کہتے ہیں تم بھی, جس بندے پہ امید نہیں ہوتی ہم اسے کہتے ہیں نا. کچھ لوگوں سے ہوتی ہے ہمیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ 20-25 سال سے مخلص ہیں, یا زندگی بھر میں ان کے ساتھ کیا کرتی رہی ہوں. جب وہ ہمارے ساتھ کچھ برا کرتا ہے نا تو پھر دل پہ بڑی گہری والی چوٹ پڑتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم یہ کرو گی, میری بیک بائٹنگ میں تم حصہ لو گی, میرے خلاف سازش میں تم کرو گی. کیونکہ بندہ جب شوق میں اور حیران رہ جاتا ہے پھر پوچھتا ہے. اللہ تعالیٰ ویسے پوچھ رہے ہیں کیا تم نے جھٹلایا اے انسان. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پوچھتے ہیں, ما غرک بربک الکریم, یا ایھا الانسان, تجھے تیرے رب کریم, رب عزتوں والے رب کے بارے میں دھوکے میں کس نے ڈالا. کون سی چیز تھی جو تجھے غافل کر گئی. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, بے شک انسان کیسا ہے, وہ اپنے رب کی ملاقات سے بھاگتا پھرتا ہے, اور پھر وہ ملاقات تو ہونی ہے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. پھر اس دن جس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ تو کامیاب ہو گیا,
وہ خوش لوٹے گا اپنے گھر والوں کے پاس، وہ بھاگتا ہوا آئے گا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے، ہاں امو کتابی، دیکھو دیکھو میرا نامہ اعمال میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ اور پھر کیا بنے گی؟ جن کے نامہ اعمال انہیں بائیں ہاتھ میں دے دیے گئے۔ فسوف یدعو ثبورا، وہ پکاریں گے۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہری، بائیں ہاتھ نہیں کہا، اللہ نے کہا ان کے پیٹھ کے پیچھے دے دیا گیا۔ فسوف یدعو ثبورا، وہ بہت سی موتوں کو پکاریں گے اس دن۔ ویصلی سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا، دنیا میں بڑے سرور میں رہتے تھے اپنے گھر میں، ان کے گھروں کے سسٹم بڑے اچھے تھے، ان کے فیملی لائف بہت خوشگوار تھی، بس ان کے لیے اپنے بیوی بچے گھر شوہر بس اسی کی فکر ہوتی تھی۔ ایوری تھنگ واز ایون ان دیئر لائف، مسرور کا یہ مطلب ہے۔ مگر آج ان کے پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال مل جائیں گے، اور انسان اسی ملاقات سے بھاگتا ہے۔ رب بھی وہی پوچھ رہا ہے، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا؟ وَلَمْ تُحِیطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، حالانکہ ولم تحیطوا، تم نے احاطہ نہ کیا، ریسرچ نہ کی، جانا نہ، تحقیق نہ کی، بہا علمًا، علم کی کسوٹی پر، تم نے ان باتوں کے بارے میں پورا علم بھی حاصل نہ کیا۔ کسی نے تمہیں ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگایا اور تم لگ گئے، پیلی بتی کے پیچھے لگایا اور تم لگ گئے۔ وہ سکھوں کے لطیفے بنے ہوتے ہیں نا، تو سردار جی کسی کے پورچ تک پہنچ گئے، انہوں نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تم نے پیلی بتی لگائی ہوئی تھی، پیلی بتی کا مطلب ہے فالو کرو، میں فالو کر رہا تھا، تم گھر میں آ گئے ہو پورچ میں اپنے، تو میں بھی آ گیا ہوں۔ تو ہمارا وہی حساب ہے، کسی نے ہمارے کسی چیز کے پیچھے لگا دیا ہے تو ہم اسی اکثریت کو فالو کر رہے ہیں۔ ٹرینڈ ہے، سب لوگ شارٹ قمیضیں پہن رہے ہیں، ٹرینڈ ہے اس لیے میں پہنوں گی، سب لوگ پہن رہے ہیں، ٹرینڈ ہے میں پہنوں گی۔ ہم سے زیادہ ٹرینڈ کا فالوور کوئی ہے ہی نہیں۔ تمہیں کوئی علم نہیں تھا میری باتوں کے بارے میں، پھر بھی تم نے میری آیات کو جھٹلایا، تحقیق کی زحمت ہی نہ کی۔ غیر مسلم ہیں، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، غیر مسلم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، اس کے باوجود قرآن کی ایک ایک آیت پہ ان لوگوں کی زندگیاں لگی ہوئی ہیں، تحقیقات کی ہوئی ہیں، اور ہم نے یہ قرآن کو اس طرح سے لیا ہی نہیں، علم کے اوپر کوئی احاطہ نہیں کیا۔ ماذا کنتم تعملون، اگر نہیں تم نے یہ سب نہیں کیا تو پھر اس کا علم تمہیں کس نے دیا کہ تم آیات کو جھٹلاؤ؟ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ تم نے یہ عمل کیے تو کیے کیسے؟ تعملون وواقع القول علیہم، تو فیصلہ ان کے خلاف ہو جائے گا، بما ظلموا، ان کے ظلم کے سبب، فہم لا ینطقون، اس دن ان کی آواز نہیں نکلے گی، بول نہیں سکیں گے، اپنے حق میں نہ کوئی دلیل دیں گے، بن تک کیسے ایسی گفتگو کو جو سمجھ میں آ جائے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا ان کو سمجھ نہیں آیا، نظر نہیں آیا پوری زندگی؟ انا، بے شک ہم نے، جعلنا اللیل، ہم نے بنایا رات کو، لیسکنوا فیہ، آج سائنس ثابت کرتی ہے رات کی 1 گھنٹے کی نیند اور دن کی 10 گھنٹے کی نیند بھی برابر نہیں ہے، رات کو سکون ملتا ہے، آپ چارج ہوتے ہیں، آپ کے اعصاب ریلیکس ہوتے ہیں، نروز، اس میں ہم نے سکون رکھا، والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے دیکھنے بھالنے کے قابل بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا اس سب میں نشانیاں نہیں تھیں؟ بے شک تھیں، بے شک ہے اس سب میں، لآیات، ایک نہیں لاکھوں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، وہ قوم، وہ انسان جن کی عادت ہے سوچنا سمجھنا، اللہ کی باتوں پر یقین کرنا۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، وہ دن جس میں سور میں پھونک مار دی جائے گی، نفخہ کہتے ہیں ایک گیپ میں کوئی سوراخ ہو اس کے اندر، یا کوئی ایسا برتن ہو جس کا ایک منہ ہو، اس کے اندر پھونک مارنا۔ فِي الصُّورِ، وہ سور میں، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور ہول کھا جائیں گے، ڈر جائیں گے، دل پھٹ جائیں گے، من فی السماوات، جو بھی آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض، جو زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، مگر وہ جس کو اللہ رکھے، اللہ جس کو چاہے گا بچا لے گا اس ہول سے، اس تکلیف سے، اس گھبراہٹ سے، اللہ ہمیں بچائے۔ وَكُلٌّ، اور تمام کے تمام، آتوہ داخرین، اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے سر جھکائے ہوئے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ پہاڑ جن کو تو دیکھتا ہے، تو گمان کرتا ہے کہ وہ جامد ہیں، وہ جمادات میں سے ہیں، وہ جمے ہوئے ہیں زمین پر۔ وَتَرَى، تو نے دیکھا، الجبال، پہاڑوں کو، تحسبها، تو نے گمان کیا، حسبہ، گمان کیا،
جامدتن جمے ہوئے وہی تمر و مر السحاب، آج وہ ایسے پھر رہے ہوں گے جیسے گالے ہیں بادلوں کے. سحاب کہتے ہیں بادل کو. سونا اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ نے گھڑا، یہ اللہ نے اپنے کرشمے دکھائے جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ. اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا. آپ کے پاس اتقن کا کیا مطلب؟ ٹھیک طرح. ہر چیز کو کاریگری کے ساتھ بنایا. انہ خبیر بما تفعلون، جی بے شک وہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم فعل کرتے ہو. من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکیاں لے کر آیا، فلہ خیر منہا، تو نیکی کا بدلہ اس کو نیکی سے بہتر ملے گا. پڑھی تھی ایک نماز ثواب 70 نمازوں کا بھی مل سکتا ہے. اپنی اپنی نیت ہے نا. ایک نماز وہ ہے جو آپ گرمیوں میں اے سی روم میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. ایک وہ نماز ہے جو آپ مزدوری کے ٹائم پہ جو آپ کو کھانے کے لیے وقفہ ملتا ہے، آپ اس میں جلدی جلدی وضو کر کے دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر وہ پڑھتا ہے. اب اس مزدور کی نماز اور جو اے سی میں سہولت کے ساتھ پڑھ رہا ہے برابر تو نہیں ہو سکتی. اللہ کہہ رہا ہے نیکی کا بہت زیادہ ملے گا تمہیں اجر. میں مولانا رومی کی پڑھ رہی تھی. ہم نے حسنات کس کو سمجھ لیا ہے؟ یہی انہی چیزوں کو نیکیاں سمجھ لیا. ان سے کسی نے پوچھا موسیقی کون سی حرام ہے؟ اب وہ کہتے نا طبلے میں سے نکلے حرام ہے، سرنگی میں سے نکلے حرام ہے، پائپ میں سے حرام ہے، بانسری کی حرام ہے. انہوں نے کہا جو امیروں کے برتنوں کی کھنکار ہے نا، جو غریب سنتا ہے اور اس کے دل میں وہ پیدا ہوتی ہے حسرت کہ ہم یہ نہیں کھا رہے. اگر شیشے کی پلیٹ ہو اور اس میں کانٹے اور چمچ کے ساتھ کھایا جائے تو بڑی خوبصورت موسیقی بجتی ہے. انہوں نے کہا وہ سب سے بڑا حرام ہے. جیسے میں کہتی ہوتی ہوں بے پردگی سب سے بڑی کون سی ہے؟ کسی کے عیوب کی بے پردگی کرنا، کسی کے عیبوں سے پردہ اٹھانا، وہ سب سے بڑی بے پردگی ہے. ہم چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. شریعت نے کوئی حکم دیا ہے، آج سائنس ہمیں بتاتی ہے نماز کی حقیقت، سائنس بتا رہی ہے. ہمیں اللہ کی باتوں سے سمجھ نہیں آئی. وہ بتاتی ہے کہ آپ کے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں، آپ کے جوائنٹس مضبوط ہوتے ہیں، آپ سجدے کی حالت میں کوئی خاص ایک ایسا آپ کی شیپ بنتی ہے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ایک بہترین یوگا ہے. اب سمجھ میں آتا ہے. آپ کو مساوات کہا جاتا ہے، سادگی کہا جاتا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. ہاں کوئی اور آپ کو بتا دے کہ ہیومن رائٹس کے بارے میں بات ہے، وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. مولانا صاحب نے کتنی پیاری بات کی. آپ ساری زندگی اس بات پہ فتوے لگاتے رہتے ہیں، یہ موسیقی حرام ہے، یہ موسیقی حرام ہے، اس سے شیطان آتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے. جیز میوزک، مطلب میرا ماننا ہے جیز یا راک جو ہے وہ میں بالکل ان کو اچھا نہیں سمجھتی. تو یہ موسیقی حرام ہے، یہ موسیقی. قوالی، کچھ لوگ تو پھر قوالی کو بھی کہتے ہیں نہ سنا جائے، حالانکہ وہ بعض دفعہ اللہ سے آپ کا کنیکشن بلڈ کر رہی ہوتی ہے. تو سب سے بڑی جو حرام چیز ہے اس کو بھول جاتے ہیں کہ کسی کے دل میں خود اچھا پہن کے یا اچھا کھا کے جو حسرت پیدا کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، وہ سب سے زیادہ حرام ہے. تو جو کوئی نیکیاں لے کر آئے گا تو وہ بہترین پائے گا اس کے بدلے. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ایسے لوگ جو نیکیاں لے کر آئیں گے اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، امن میں ہوں گے. آمنون. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی برائیاں لے کر آ گیا، کسی کو حقیر سمجھا تھا، کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کے اوپر اپنے پیسے کا، اپنے کپڑوں کا، اپنی سینس آف ایستھیٹک سینس کا روب جمایا تھا، میری اچھی ہے، میری چوائس از بیٹر، مائی چوائس از بیٹر. فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو منہ کے بل آگ میں گرائے جائیں گے، اوندھے منہ. سب سے پہلے اللہ کہتا ہے نا آگ سے اپنے چہروں کو بچاؤ، کیونکہ چہرے پہلے گرائے جائیں گے. چہرہ عزت کی جگہ ہوتی ہے. هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کیا پا سکتے ہو تم بدلہ اس کا مگر جو تم کر کے آئے ہو. کیا یہ ہو سکتا ہے آپ یہیں دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، آپ لگائیں گلاب کا پودا اور اس پہ لگے موتیے کے پھول، اپنے ہی گملے میں لگا کے دیکھ لیں. اللہ یہی کہہ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کانٹے بو کے آئے ہو اور یہاں تمہیں مل جائیں پھول. جو بو کے آئے ہو، جتنے دلوں کو کرش کر کے آئے ہو، آج اس کا بدلہ ملے گا. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، بے شک مجھے تو حکم دیا گیا، امرا حکم، امر حکم کو کہتے ہیں، ان اعبد کہ میں عبادت کروں، رب هذه البلد اس شہر کے رب کی، الذي حرمها جس نے اس شہر کو محترم بنایا. ہم حرام سمجھتے ہیں جس کو نہیں کھانا،
جیسے سورۃ مائدہ میں جب آئے ایٹیبل چیزیں، شکار میں ایسا گوشت نہیں کھا سکتے، گرا ہوا جانور، یہ اچھا ان سب کے بعد اللہ نے ایک بات کی، ہاں جو کوئی مجبور ہو جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے، اور اس کی نیت اور ارادہ نہ ہو، ٹیسٹ کے لیے نہ کھائے، آپ کا رب غفور و رحیم ہے۔ لیکن یتیم کا مال کھانے والے کو اللہ نے یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں، یتیم کا مال کھا لیا ہے اب کیا ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، اس طرح اب تھا نہیں، اللہ نے کہا ان کے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ ہم بڑے حرام کو چھوڑ کے نا چھوٹے حرام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اب یہ بتا دیں گے بالکل ٹھیک ہو، جس نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہوں، نماز کے لیے جائے نماز بچھی ہو، نماز کی جگہ پاک ہو۔ میری عادت ہے میں نماز کہیں بھی پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کی امت کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، وہ جگہ جہاں دھوپ آتی ہے وہ ویسے پاک ہو جاتی ہیں۔ تو میرے ہی بچے مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں مما پہلی تو فرض یہی ہے کہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، جائے نمازیں اسی لیے تو ہوتی ہیں۔ تو پیشانی کو جب زمین پہ لگانا ہے نا، آپ یقین کریں بڑا فرق ہے جا نماز پہ لگانا اور زمین پہ لگانا۔ ہاں نہیں، اس کو وہ جو آپ ہیومیلیٹ کرتے ہیں نا، خود کو گراتے ہیں، مٹی میں ملاتے ہیں، اپنے ماتھے کو، اپنے ناک کو مٹی میں ملاتے ہیں، وہ فیلنگ اور ہوتی ہے۔ اللہ وہ فیلنگ آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ، اور کسے کہتے ہیں۔ مانو اس گھر کو محترم اور اس کے رب کو، اور اسی کی عبادت کرو، وَلَهُ كُلِّ شَيْءٍ، اسی کے لیے سب کچھ ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی مانے یا نہ مانے، میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ I submit myself according to my Lord۔ وَأَنْ أَتْلُ الْقُرْآنَ، اور مجھے کیا حکم ہے؟ میں قرآن کی تلاوت کیا کروں۔ تلاوت کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، لٹرل میننگ، کسی کو یاد ہو؟ چلے میں پھر بتا دیتی ہوں، کرت آپ کہہ رہے ہیں نا، ورتل القرآن ترتیلا، وہ کرت ہے، ٹھہر ٹھہر کے کرت کی جائے۔ اور تلاوت یتلو علیہم آیاتہ، جب تلاوت ایسے کنورسیشن کو کہتے ہیں اس کے اور آپ کے درمیان کوئی وقفہ نہ ہو، درمیان میں کوئی گیپ نہ آئے۔ تلاوت کرنے والے کے دل پہ اترنے والا کلام ہوتا ہے، جس کے بعد آپ کے اس کے پیچھے کوئی اور چیز نہ ہو۔ بعض دفعہ گیپ آ جاتا ہے نا، خواہشات آ سکتی ہیں۔ تلاوت ایسی کیفیت ہوتی ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جب آپ ادھر سے ایسے لگے آپ کو قرآن میرے اوپر اتر رہا ہے، آپ کے دل پر اتر رہا ہو، سنانے والا آپ کو سنا رہا ہو، وَتْلُو وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ، کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن کی صرف قرأت مت کرنا، قرآن کو اپنے دل پہ اتارنا، قرآن کو لوگوں کے دلوں پہ اتارنا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی ہدایت پا جائے گا اس کا فائدہ اسے خود کو ہوگا۔ وَمَنْ زَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو کوئی گمراہ رہے گا پھر آپ کے ذمے کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا ہے، وارن کر دینا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا کام تھا آپ کو وارن کر دینا، آپ نہیں مانتے، میں نے وارننگ دی تھی، خان ولیج کے گیٹ پہ خدا نخواستہ آگ لگی ہے، اب 2 گھنٹے گھر سے نہ نکلیں، فائر بریگیڈ آ جائے گی، آگ بجھ جائے گی، پھر جانا۔ لیکن آپ اس دوران بھی جانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، بے شک کود جائیں آگ میں۔ تو پیغمبر کا کام اور میسنجر، کوئی بھی انسان قرآن والا ہے جس نے تلاوت کرنی ہے، آگے اللہ نے اس کا ضابطہ بتا دیا ہے، وہ ہدایت کی فکر نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے ہدایت کے بارے میں فیصلے بھی نہیں کرنے، ججمنٹل بھی نہیں ہونا، آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ سورۃ نون میں میرا آج کا لیسن تھا حفظ کا، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، وہ آپ کا رب جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ بہتر جانتا ہے ان کو جو ہدایت پر ہے۔ تو رب کے ذمہ ہے، یہ کام ایسا ہے، اس کے بارے میں ہم نے نہیں سوچنا، ہم نے میسج پہنچا دینا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اللہ کی تعریف کیا کرو، اللہ کے شکر ادا کیا کرو، اور یوں کہا کرو کہ تمام تعریفوں کے قابل، تمام نعمتوں کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، جس نے ہمیں اپنی نشانیاں دکھائیں، وہ عنقریب تمہیں دکھا دے گا۔ ساسون یوریکم، دکھا دے گا، آیاتہ، اپنی نشانیاں۔ اچھا نشانیاں تو کب سے ہیں کائنات میں، یہ کیوں کہا اللہ نے عنقریب دکھا دے گا؟ جس دل میں یقین پیدا ہوگا نا، اسے سمجھ آنے لگ جائے گی، ہر چیز کنیکٹ ہونے لگ جائے گی۔ اچھا میں نے اس صورت میں یہ پڑھا تھا، اب دیکھا آج کل ریسرچ بھی اسی پر آ رہی ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس کو سمجھ آنے لگ جائے گی، نظر آنا، سمجھ آنا۔ ہم عنقریب دکھا دیں گے، فتعرفونہا، آگے کتنا پیارا ورڈ اللہ نے یوز کیا، تم پہچان لوگے،
تم پہچان لوگو کہ یہ تمہارے رب کی نشانیاں ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے اپنے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے، ہم اسے بیان نہیں کر سکتے، ہم اسے بعض دفعہ سکس سینس کہہ دیتے ہیں، بعض دفعہ الہام کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ چیز ایسے، اور ہم پہچان بھی لیتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے تھی۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب یقیناً غافل نہیں ہے انسان جو عمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہماری سورت کمپلیٹ ہوئی، 93 آیات، 27 نمبر سورہ، 7 رکوع ہیں۔ سورت نمل، اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ڈسکس اور آسک یو کین۔